القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونہ کے بنایا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور حسب دستور اور حدیث کی موافقت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمدللہ سے کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، اور بعض طرق کے اندر ہے بسم اللہ فهو اقطع و ابتر۔ اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں اور دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، ایک حدیث کا کہ کسی بھی عظیم الشان کام بڑے کام کا آغاز اگر اللہ کے نام سے نہ کیا جائے، اور دوسرے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی عظیم الشان کام بڑے کام کا آغاز اللہ کی تعریف سے نہ کیا جائے تو کام بے برکت ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے مصنفین اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، اس میں چند الفاظ آئے ہیں جن میں سے ہم کچھ کو سمجھیں گے۔ پہلا حمد، حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا، اور اس کے بعد آیا ابدع، ابدع بائے فعال سے ہے، ابدع یبدع ابداعا، اس کے معنی آتے ہیں بنانا۔ عربی زبان میں بنانے کے لیے یعنی بنانے کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں اور ہر ایک کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک آتا ہے خلق، اس کے معنی بھی آتے ہیں پیدا کرنا، بنانا، لیکن ابدع کا معنی آتا ہے بغیر نمونے کی بنانا۔ جیسے ہمارے سامنے اگر مثال کے طور پر ایک گھڑی ہے، ایک نمونہ ہے گھڑی کا، اور ہم نے اس کو دیکھ کے دوسری گھڑی بنا دیا تو اس کو ابدع نہیں کہیں گے۔ ابدع کہیں گے کہ کوئی چیز، کوئی نمونہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں اور ہم نے اس کو بنا دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے جو آسمان ہے، زمین ہے، انسان ہے مثال کے طور پر، ان کو جب بنایا تو اللہ رب العزت کے سامنے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے قدرت سے ان سب کو بنایا، تو اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ابدع کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ابدع۔ اس کے بعد افلاک، افلاک کے فلک کی جمع ہے، اور ارضین یہ ارضن کی جمع ہے، اور اس میں تفصیل جو ہے بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے، باقی جو باریکیاں ہیں۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونہ کے بنایا۔ اب آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا کہ آسمان کے طبقے ہیں اور زمین کے بھی طبقے ہیں، تو 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں۔ تو اسی کی طرف نظر کرتے صاحب کتاب نے یہاں افلاک اور ارضین ان کو جمع استعمال کیا ہے۔ والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، اور درود و سلام ہو اس ذات پر جو کہ نبی تھے اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اسی وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام کے اندر روح نہیں پھونکا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا، اور زمین کے مختلف حصوں سے مٹیوں کو فرشتوں نے اکٹھا کر کے
اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر اس کو گوندھا گیا، پھر اس کا پتلا بنایا گیا۔ تو جب یہ سلسلہ چل رہا تھا اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آخری جو نبی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، اور وہ نبی ہوں گے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہوں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اور درود و سلام ہو علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، اس ذات پر جو کہ نبی تھے۔ کب نبی تھے؟ نبی اسی وقت بنا دیے گئے تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی جب ان کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا، اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ اگر کریں گے تو ہوگا کہ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اور آپ کی تمام آل اور اصحاب پر، وبعد، اور حمد و صلات کے بعد۔ فہذہ عدۃ فصول فی علم المیزان، تو یہ چند فصلیں ہیں علم منطق کے اندر۔ علم منطق کا دوسرا نام علم میزان ہے۔ میزان کے معنی آتے ہیں ترازو۔ ترازو پر آدمی کسی چیز کا صحیح اندازہ کر لیتا ہے، یعنی ترازو پر ایک طرف جو ہے باٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف شے موزون ہوتی ہے جس کو وزن کیا جاتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ یہ 1 کلو ہے، تو اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کا فیصلہ ہم ترازو پر رکھ کے کریں گے۔ ایک طرف ترازو کے باٹ کو رکھیں گے اور دوسری طرف جو ہے اس شے موزون کو رکھیں گے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ 1 کلو ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح علم منطق بھی کسی بات کے صحیح، کسی بھی دعوے کے صحیح، علم منطق کے ذریعے سے کسی بھی دعوے کو صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ عالم، یہ دنیا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو اس کے اس دعوے کی ہم تصدیق یا تردید اس علم منطق کے ذریعے سے کریں گے۔ اسی لیے اس کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ چند فصلیں ہیں علم منطق کے اندر، لابد من حفظها وضبطها لمن اراد ان يتذکر، ان کا یاد کرنا اور ان کو ضبط کرنا ضروری ہے اس آدمی کے لیے، اس طالب علم کے لیے جو اس کو یاد کرنا چاہتا ہے، جو علم منطق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، علم منطق سے شغف رکھتا ہے۔ تو جو ہم نے مرقات کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اس کو یاد کر لیں، اس لیے کہ یہ بنیادی کتاب ہے، بہت زیادہ مفصل کتاب نہیں ہے، مختصر سی کتاب ہے، مختصر سا متن ہے، اور جب کسی متن کو یاد کر لیا جاتا ہے تو فن کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ لمن اراد ان يتذکر من اولی الاذہان، اس آدمی کے لیے، اس طالب علم کے لیے جو اسے یاد کرنا چاہتا ہے، من اولی الاذہان، ذہین طالب علموں میں سے، وعلی اللہ التوکل وهو المستعان، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور وہی مددگار ہے۔ یعنی اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، بلکہ اس کتاب کو میں نے اللہ کے بھروسے پر لکھا ہے اور اللہ کی مدد سے کتاب مکمل ہوئی ہے۔